العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأتت به قومها تحملہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد نبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و عترتہ اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، بفضلہ تعالی ہم امت محمدی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا یہ شرف ہے کہ امت محمدی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک تمام انبیاء اور رسل کی نبوتوں کو اور رسالتوں کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں۔ وہ سب اللہ کے سچے رسول تھے، سب اللہ کی طرف سے تشریف لائے، اور سب کا پیغام ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے اپنے دور میں اسی کلمہ پاک کی ترویج و اشاعت کی، محنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو درجے عطا فرمائے، فضیلتیں عطا کیں، مقام عطا فرمائے۔ نبوت اور رسالت میں سب برابر ہیں، نبی اور رسول ہونے میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی ذات تک سارے برابر ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ باعتبار فضیلت اللہ کریم تیسرے پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر درجے عطا فرمائے ہیں، فضیلت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر درجے عطا فرمائے، لیکن نبوت اور رسالت میں سب برابر ہیں، اور ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہم سب کو مانتے ہیں کہ سب اللہ کے رسول تھے، سب اپنے اپنے وقت پر برحق پیغام لے کر اللہ کی طرف سے اس کی توحید کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے، لیکن ہم سب امت محمدی ہیں، اور اب ہم پر شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نافذ العمل ہے، اور قیامت تک کے لیے اب صرف ایک ہی شریعت ہے۔ دور رسالت مآب صرف حضور کی زندگی میں نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کا رسول بنایا، اور حضور کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ آج بھی دور نبوت محمدی ہے، قیامت جب روح پذیر ہوگی تو اس وقت بھی دور نبوت محمدی ہوگا۔ آج بھی شریعت مصطفیٰ نافذ ہے، قیامت تک شریعت مصطفیٰ نافذ رہے گی۔ اس لیے ہم عمل کرتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام پر، مانتے سب کو ہیں، لیکن جو شریعت نافذ ہے وہ حضور کی ہے، تو اب ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اس لیے اب اگر کوئی اس دور میں اور کلمہ پڑھے گا تو وہ مومن نہیں ہوگا۔ قرآن عظیم میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بڑے واضح لفظوں میں، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ پہلے بھی کئی بار میں نے اس مضمون پہ جمعے کے اجتماعات میں بھی بات کی ہے۔ بڑا واضح نام لے کے رب کریم نے کہا، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ کبھی بھی یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا، کبھی بھی یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ مومنوں کو، اب جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم سب مومن ہیں۔ اس وقت جو پاکستان ہے الحمدللہ، اس میں 5% سے 7% تک باقی سارے ادیان ہیں۔
100 میں سے 5 یا 5 زیادہ سے زیادہ 7% تک باقی سارے دین ہیں جو سابقہ گزرے ہیں، کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ 5 سے 7%، اور الحمدللہ 93% مسلمان ہیں۔ 93%، جبکہ ورلڈ میں، دنیا میں یہ ریشو کم زیادہ بھی ہے۔ اور اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو عیسائیوں کی تعداد ورلڈ میں سب سے زیادہ ہے، وہ 50 بلین ہے، 150 بلین، اور مسلمان سارے ملا کے 120 بلین ہیں، ہم 30 بلین ان سے کم ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن الحمدللہ وقت آئے گا کہ جب دنیا پر دین صرف اسلام ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس نے نافذ ہو کر رہنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت پر تشریف لائے، ذریت عیسیٰ پہلے دن سے آپ کی ولادت کے دن پر جشن مناتی ہے، اس جشن کو کرسمس کہتے ہیں۔ یہ جو کرسمس ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ کہ کون سی زبان کا؟ لاطینی۔ اب وہ دنیا میں کہیں نہیں بولی جاتی۔ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے میلاد عیسیٰ۔ معنی کیا ہے؟ کرس جو ہے نا، کرس کا معنی ہے مسیح، اور مس کا جو مس آگے MES لکھتے ہیں اس کو، یا MESTE لکھتے ہیں، اس کا معنی ہے ولادت۔ تو مسیح عیسیٰ کی ولادت کا جشن، اس کو کرسمس کہتے ہیں۔ پرانے دور میں جب انجیل موجود تھی، کتابیں باقاعدہ موجود تھیں، انجیل کا وجود دنیا میں تھا، اس وقت کرسمس کا جو یہ تہوار تھا خالصتاً ان کی ولادت کی خوشی تھی، جائز تھا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ اب اس دور کا عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہے تو وہ اسے ثابت نہیں کر سکتا، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اگر اس دور کا عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہے تو وہ اپنی عیسائیت کو ثابت نہیں کر، جیسے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بغیر کسی تبدیلی کے 30 پاروں کا قرآن موجود ہے جو ہمیں مسلمان ثابت کرتا ہے۔ یعنی جو الہامی کتاب تھی وہ نہ تورات رہی، نہ زبور رہی، نہ انجیل رہی، ہے تو صرف قرآن۔ تو ہم قرآن والے، ہم تو اپنا ایمان، ہم تو اپنی بات ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن غیر متحرف ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، جیسے کل تھا ایسے آج ہے، اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں زبور کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے۔ تورات، اس کے کئی نسخے ملتے ہیں اور کوئی نسخہ دوسرے نسخے سے ملایا نہیں جا سکتا، اور انجیل کی زبان ہی نہیں رہی، یہ عبرانی زبان میں اتری تھی، اور عبرانی بھی اب دنیا کے کسی خطے میں نہیں بولی جاتی۔ عربی میں قرآن آیا ہے نا، تو آج بھی عربی میں ہے، یہ قیامت تک عربی میں رہے گا، عربی بولی بھی جائے گی، عربی سمجھی بھی جائے گی، اور کئی ملکوں کی آج بھی مادری زبان عربی ہے۔ لیکن عبرانی زبان جس میں یہ انجیل آئی تھی، اب وہ زبان دنیا کے کسی خطے میں نہیں بولی جاتی، کہیں اس کا رواج نہیں ہے۔ تو جب وہ زبان ہی نہیں رہی تو نتیجتاً وہ کتاب نہیں رہی۔ اب اس انجیل کو انگلش میں پرنٹ کر دیا گیا، اسی انجیل کو اردو میں پرنٹ کر دیا گیا، اسی انجیل کو فارسی میں پرنٹ کر دیا گیا، اسی انجیل کو کسی سنسکرت میں، کسی اور کئی زبانوں میں اس کے صحیفے آ گئے۔ اور انجیل کا بھی یہی حال ہے کہ کسی ایک صحیفے کو دوسرے صحیفے سے آپ ملا ہی نہیں سکتے، اصل زبان ہی نہیں ہے۔ اب قرآن عظیم کا میں اردو میں ترجمہ کروں، کوئی دوسرا کوئی تیسرا کر، مختلف تراجم میں فرق آتا ہے کہ نہیں؟ اور میں کے فرق آ جاتے ہیں، جملہ بنانے کا فرق آ جاتا ہے۔ ہم تو ترجمے پہ بلیو ہی نہیں کرتے اس وقت، ہم تو اصل متن کو دیکھتے ہیں، پھر متن کو پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ متن موجود ہے، حقیقی قرآن موجود ہے۔ یہ دلیل، یہ تصدیق عیسائی نہیں کر سکتے، تو جب وہ اپنی کتاب ہی پیش نہیں کر سکتے تو مذہب کیسے پیش کریں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نہ اب وہ کرسمس رہی، نہ وہ خوشی رہی جو اس وقت وہ کرتے تھے۔ اب انہوں نے اس کو ماڈرنائز کر لیا، جیسا کہ اسلام میں بھی ہے کہ بعض ہمارے بھائی غلو کرتے ہیں، جیسا کہ نہیں کرنا چاہیے، میں بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم اس کو عقیدہ نہیں کہتے، ہم اسے عقیدہ نہیں کہتے۔ عقیدہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ اب
عیسائی آج بھی کرسمس کرتے ہیں، وہ خوشی کا دن مناتے ہیں، 1 دسمبر سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، 25 تک رہتی ہیں، پورا مہینہ ہی وہ ولادت عیسیٰ کے حوالے سے فنکشن کرتے ہیں۔ لیکن اب اس میں جو وہ سانتا کلاز لے آئے ہیں، اس کا ذریت عیسیٰ اور شریعت عیسیٰ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سانتا کلاز وہ بناتے ہیں نا، وہ جو داڑھی سفید اور وہ خوبصورت وہ پیلی سی ٹوپی اور وہ پیلے وجود والا ایک شخص ہے، وہ سارے اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ ایک کرسمس ٹری بناتے ہیں جس کو لائٹوں سے سجاتے ہیں، وہ ایک درخت بناتے ہیں، اور اس درخت سے مراد کیا ہے کہ وہ جو سیدنا مریم درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھیں اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے تھے، تو وہ اس درخت کی نشانی بناتے ہیں اور درخت کو سجا دیتے ہیں، پھر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا بھی ذریت عیسیٰ میں، شریعت عیسیٰ میں یا انجیل میں کہیں ذکر نہیں تھا۔ قرآن عظیم نے اس کا ذکر اتنا کیا ہے کہ جب آپ کو سیدنا مریم کو تکلیف شروع ہوئی، اب دیکھیں قرآن عظیم کی شان کہ پورے قرآن عظیم میں کسی عورت کے نام پہ ایک ہی صورت ہے اور وہ سورہ مریم ہے۔ یہ شان ہے سیدنا مریم کی، آپ کی نام سے یہ پوری صورت ہے۔ تو جب آپ کو تکلیف شروع ہوئی نا بیٹے کی ولادت کی تکلیف، تو آپ آئیں اور ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا لیتن، پھر پہلے وہ دل میں یہ کہنے لگیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے اللہ میں اس سے پہلے مر کھپ گئی ہوتی اور بے نام و نشان ہو گئی ہوتی کہ مجھے کوئی دیکھتا ہی نہ، میں یہ بچہ لے کے کیسے ان لوگوں میں جاؤں گی، جبکہ میں نے تو شادی نہیں کی۔ ایک انسانی ناطے وہ ڈری ہوئی تھی۔ فناداہا، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اپنی بندی مریم کو اس وقت ندا دی، بلایا، وحی کی، من تحتہا، اسی درخت کے نیچے، اللہ تحزنی، مت غم کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے پانی کی ایک ندی جاری کر دی ہے۔ وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اس کھجور کے تنے کو پکڑ کے ہلا، تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جِنِيًّا، تجھ پر اس کھجور کے پودے سے پکی ہوئی تیار کھجوریں گریں گی، جبکہ اس پہ کوئی ایک کھجور بھی پکی ہوئی نہیں تھی، ابھی کھجور کچیاں تھیں۔ تو رب کریم نے مریم کو یہ منظر دکھایا کہ جو رب زمین پہ مٹی میں فوراً ندی جاری کر سکتا ہے، جو کچے کھجوروں والے تنے کو جھنجھوڑنے سے پکی ہوئی کھجوریں تیری جھولی میں ڈال سکتا ہے، وہ بن باپ کے تجھے بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے، بن باپ کے تجھے بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ دیکھ تجھ پر کھجوریں گریں گی، کلی وشربی، یہ ٹھنڈا پانی پی اور یہ کھجوریں کھا، وقرری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اپنی آنکھوں کو غم نہ کر۔ جب تجھ سے کوئی پوچھے، کوئی سوال کرے، تو آگے جا کے فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو اس مریم، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، جواب یہ دے گا۔ بیٹا پیدا ہوا، عرض کرنے لگی قَالَ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اے اللہ یہ جو ابھی آج پنگوڑے کا بچہ ہے یہ کیسے باتیں کرے گا؟ رب کریم نے فرمایا ہم جیسا چاہیں ویسا کر دیتے ہیں، تو اشارہ تو کرنا۔ وہی حال ہوا جب بچہ لے کے آئیں تو قبیلے والوں نے، گاؤں والوں نے تو آسمان سار پہ اٹھا لیا۔ پاک باز خاندان کی لڑکی، اتنے پاک اور مطہر خاندان کی عورت، اور اتنی بڑی بدکاری، معاذ اللہ، اس طرح کہنے لگے کہ تو بچہ لے کے آ گئی ہے، بن بیاہ ہے۔ تو آپ کو تو اللہ نے کہا تھا مریم تو نے نہیں بولنا، بچے کی طرف اشارہ کر دیں۔ اشارہ کیا تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ پنگوڑے میں اپنی ماں کی صداقت اور اپنی صداقت کے لیے بولے، اور کیا ارشاد فرمایا قال انی عبد اللہ۔ آج بھی عیسائی یہ کہہ دیں تو ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، وہ آئیں، وہ دائرہ اسلام ان کے لیے حاضر ہے۔ یہ بات اب میڈیا میں بھی جائے گی۔ قرآن عظیم کیا بتاتا ہے؟ قال انی عبد اللہ، آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، مجھے نبی بنایا ہے،
وجعلنی مبارکن، اور اللہ نے مجھے برکت والا کیا ہے، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اور میرے رب نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں، برم بوالدتی، اور مجھے خدمتگار بنایا ہے اپنی والدہ کا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جابر اور بدبخت نہیں کیا، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو مجھ پر میری پیدائش کے دن پر، میری موت کے دن پر، اور میرے دوبارہ اٹھنے کے دن پر۔ یہ پیغام آپ نے سنایا، ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم۔ اب اگر کوئی اٹھے وہ کہے جی میں عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں، اور وہ کہے جی کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، بن باپ کے پیدا ہوئے، تو معاذ اللہ ان کا باپ خدا ہے، وہ بڑا ہے، اور یہ خدا کی بیوی ہے مریم، اور یہ اس کا بیٹا ہے، تو یہ خدا کا بیٹا ہوا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث۔ بولیں کیا؟ عقیدہ آج کی ذریت عیسیٰ عقیدہ تثلیث پر کھڑی ہے۔ اس لیے قرآن عظیم میں رب کریم نے فرمایا کہ تثلیث یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی طرح شریک کرنا، یہ کفر اور شرک ہے۔ ہمارے نزدیک کیا ہے کفر؟ اور اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک۔ ہم تو یہ ایمان وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا ایک بڑا، وہ تو جو نشان ہے نا وہ بھی اس طرح سے ہے نا کہ یہ بڑا خدا ہے، یہ اس کی بیوی ہے، جورو ہے، اور یہ اس کا بیٹا ہے۔ اب اس عقیدہ تثلیث کے آنے سے عیسائی سارے کے سارے کافر ہو گئے، اب وہ اہل کتاب نہیں رہے۔ تو انجیل میں تو کہیں نہیں لکھا تھا معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ انجیل تو اللہ کی الہامی کتاب، لے آئیں انجیل کو، اس میں سے ثابت کریں کہ کہاں لکھا ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اب جب یہ مشرک اور کافر ٹھہرے تو اب ان کی بابت قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کبھی بھی یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ تمہارے لیے ایمان والے تھوڑے ہیں کہ تم ان سے دوستی کرو، مسلمان تھوڑے ہیں کہ تم ان سے پیار کرو۔ تو اس نقطہ نظر سے اس وقت کے عیسائیوں سے ہمارا کوئی لین دین نہیں، اور ہم ان کی ان خوشیوں میں، اگرچہ وہ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ہی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ عقیدہ تثلیث کے وجہ سے اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ وہ عقیدہ تثلیث کو مانتے ہیں، ہم ان کی اس خوشی میں شریک ہو سکتے نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم ان کی خوشیوں میں، ہم ان کے کھانے میں، ہم ان کے پینے میں، ہم ان کے معاملات میں ان کے ساتھی، ان کے دوست، اور خدا ناخواستہ جو عیسائی کو دوست بنائے تو وہ تو صریح قرآن کی اس آیت کا منکر ہو گیا نا۔ ہوا کہ نہ ہوا؟ قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کبھی بھی یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو اسلام میں اس تہوار کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا حوالہ دے کے کہنا کہ یہ بھی عیسیٰ کا میلاد ہے، آپ بھی شریک ہو جائیں، ہم نبی کے دن پہ خوشی کریں گے، تو ہمارے میلاد کے طریقے میں کہیں ایسی بات ہے؟ ہم رسول اللہ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے خاص بندوں میں سے بندہ، اور آپ جیسا بندہ کوئی نہیں، بندگی میں سرکار سب سے اعلیٰ ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، لیکن خدا کے ساتھ ملاتے نہیں کسی شکل میں بھی۔ اور حضور کے میلاد پاک کے پورے اس جشن میں ہمارا کوئی طریقہ ایسا نہیں جس طریقے کو شریعت مصطفی کے ساتھ متصادم کیا جائے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو وہ غلط کرتا ہے، خواہ وہ میلاد ہی بنا رہا ہو۔ تو میلاد عیسیٰ کے جشن میں کرسمس کو لانا، اور پھر وہ سانتا کلاز اور وہ لائٹوں والا ٹری، وہ کرسمس ٹری بنانا اور اس کی پوجا پاٹ کرنا اور عقیدہ تثلیث رکھنا، یہ صریحاً کفر ہے۔ اب وہ اہل کتاب نہیں ہے، اس لیے پہلی بات تو میں نے آپ سے یہ عرض کر دی نا کہ اب وہ اہل کتاب ہیں ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ایک کتاب دکھا ہی نہیں سکتے۔ دنیا کا کوئی عیسائی، کہیں چیلنج ہے، وہ انجیل نہیں دکھا سکتا۔
وہ یوحنا دکھائے گا، وہ برنباس دکھائے گا، وہ مختلف ویدیں دکھائے گا، مختلف تراجم دکھائے گا، حقیقت کتاب کسی کے. تو جب حقیقی کتاب ہی موجود نہیں تو آپ کس طرح کہیں گے کہ وہ انجیل کے ماننے والے ہیں؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہو، اہل کتاب کے ساتھ کھا پی بھی سکتے ہو، معاملات کر سکتے ہو. تو ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہاں ہم اہل کتاب کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی اہل کتاب لاؤ تو صحیح نا، کوئی اہل کتاب لاؤ تو صحیح نا، جس کے پاس انجیل موجود ہو، جس کے پاس تورات موجود ہو، جس کے پاس زبور موجود ہو. ہم آج بھی اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھو. ان اہل کتاب کے ساتھ مجبوراً ان کی بیٹی کے ساتھ شادی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اہل کتاب تو اب ڈھونڈنے سے وہاں، اب ڈھونڈنے چراغ رخ زیبا لے کر، اب تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتا کہ وہ کتاب کا اصل وجود ہی باقی نہیں ہے. تو جب وہ کتاب ہی نہیں رہی، اس نبی کے پیغام سے ہی قوم دور ہو گئی، انہیں خبر ہی نہیں کہ عیسیٰ کا پیغام کیا تھا. آج اس لیے یہ ذریت عیسیٰ جو ہے، یہ جو عیسائی اپنے آپ کو نام نے بناوٹی عیسائی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار نہیں ہیں. اور کیونکہ وہ حقیقی پیروکار نہیں ہیں تو اس لیے مسلمانان عالم ان کو غیر مسلم اقلیت مانتے ہیں. بولیں کیا؟ بس یہ یاد رکھنے کی، وہ غیر مسلم اقلیت ہیں، اور اقلیتوں کا ہم ہر حق انہیں دینے کے لیے تیار ہیں. جو اسلام نے اقلیتوں کو حقوق دی ہیں، وہ اپنے گرجے میں عبادت کریں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں اپنے طریقے کی جو چاہیں عبادت کریں. اقلیتوں کو رائٹ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس ناطے سے ہم انہیں انسانیت کے ناطے ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں. مجھ سے کچھ دوستوں نے پوچھا کیا ہم انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیا ہم انہیں قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، کیا ہم ان کو صدقہ کھلایا جا سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں صرف مومن کے لیے ہیں. قربانی کا گوشت ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، یہ سب ایمانداروں کے لیے ہے. مومن کو دے. ہاں اگر عیسائیوں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لے تو اس کے تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ اسے دی جا سکتی ہے، علاوہ ازیں نہیں، قربانی کا گوشت بھی نہیں. لیکن آپ انسانیت کے ناطے ان کی مدد کر سکتے ہیں. اگر وہ بیمار ہے، اگر وہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور ایسا معاملہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی جھنجھٹ میں پھنسا ہوا ہے، تو انسان ہونے کے ناطے آپ اس کی اپنے مال میں سے مالی مدد کر دیں، ویسے کوئی مدد کر دیں. لیکن مطلقاً ان کے ساتھ کھانا پینا، کھلے میل جول رکھنا، کھلی دوستی بنا لینا، پتہ ہی نہ لگے کہ یہ عیسائی ہے اور یہ مسلمان ہے، اس طرح ہو جانا، وہ جگری یار بنا لینا، جو ایسا کرے گا وہ قرآن کے ساتھ جنگ کرے گا. اس نے قرآن حکیم کے حکم کو پس پشت ڈالا، تو جو ایسا کرے گا وہ اپنا ایمان بھی خراب کر بیٹھے گا نا. اگر آپ کے دفاتر میں، آپ کے گھروں میں یا قریب ترین عیسائی رہتے ہیں یا یہودی رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا میل جول ہے، اکٹھا بیٹھنا اٹھنا ہے، تو وہاں میں دعوے سے کہتا ہوں یہ ان کو بتا دینا کہ کیونکہ آپ کا دھرم اور ہے، ہمارا دین اور ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے برتن رکھیں، ہم اپنے برتن رکھیں. میں آپ کے ساتھ، یعنی میں آپ کو ناپسند نہیں کرتا یا میں آپ کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. یہ میرا دین کہتا ہے کہ میں اپنے برتن الگ رکھوں، وہ اپنے برتن الگ رکھیں، ان کا پہناوا الگ ہو، میرا پہناوا الگ ہو، میرا وسیع میل جول ان کے ساتھ نہ ہو. اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آج اس میڈیا کے تھرو بھی، آؤ کلمہ پڑھ لو، ہمارے بھائی بنو. اس وقت دین اسلام ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی دین نہیں، باقی سب غیر مسلم اقلیتیں ہیں، اور غیر مسلم اقلیتوں کو اسلام حقوق دیتا ہے. ہم انہیں وہ ہر طرح کے حق دینے کے لیے تیار ہیں جو حقوق اسلام نے دیے ہیں. لیکن ان کے عقائد کا پرچار نہیں ہو سکتا، وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ کھلے عام آ کے عقیدہ تثلیث کو بیان نہیں کر سکتے. ایسا کریں گے تو ان پہ گرفت آئے گی، پھر پکڑ آئے گی، پھر وہ پریشان ہوں گے. تو آپ جب عمل ایسا کریں گے، مثلا ایک آدمی ہمارے رول وائلیٹ کرتا ہے، ایک ملک کا قانون توڑنا چاہتا ہے، تو کیا ہماری حکومت اسے پکڑتی ہے کہ نہیں پکڑتی؟ اب وہ کہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو جج اسے کہے گا کہ تم نے پہلے زیادتی کی ہے کہ تم نے ہمارے ملک کا قانون توڑا ہے. تو یہ قانون محمدی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسلام ہمیں میل جول کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ہمیں ان کے حقوق دیتا ہے کہ جو حق ایک اقلیت کو حاصل ہیں، غیر مسلم کو ایک مسلم کمیونٹی میں حاصل ہیں، وہ دیے جائیں گے، اور وہ مسلم کمیونٹی میں آ کے اپنے وہ حق لیں، زندگی آسانی سے گزاریں. بے شک ہمارے اداروں میں کام کریں، تنخواہیں لیں، اپنا کھان پین رکھیں، اپنا معاملات کریں دنیا کے، ہم نہیں منع کرتے، لیکن یہ نہ کرو
کہ تم ہمارے ساتھ دوستیاں بناؤ اور ہمیں اس بات پہ مجبور کرو کہ ہم بھی تو میلاد عیسیٰ منا رہے ہیں، تم جب میلاد رسول مناتے ہو تو یہ بھی تو میلاد ہی آ جاؤ۔ نہیں، ہم اس میلاد میں اس لیے نہیں آ سکتے کہ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہیں جن کے ساتھ ہمارا بیٹھنا جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں وہ مضبوطی دکھائیں کہ ہماری دوستیاں ہمارے مومن بھائیوں کے ساتھ ہوں، ایمانداروں کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اس دین کی اور دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جب آپ کو کوئی عیسائی، کوئی یہودی یا کوئی دوسرا السلام علیکم کہے، آپ پورا سن لیں، تو جواب میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں ہے، حضور نے فرمایا ان کو تم وعلیکم کہہ دو، وعلیکم السلام نہ کہو، وعلیکم کہہ دو کہ جیسا تم نے کہا ویسا ہی تم پر ہو۔ صحیح، یہ یہاں تک بھی ہے کہ وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، وعلیکم کہہ سکتے ہیں، اور ایسا ہی کہنا چاہیے۔